اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قد بینا الآیات لقوم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 118 ہے۔ اور کہا انہوں نے جو نہیں جانتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ یا ہمیں کوئی نشانی دکھائے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی بات کہی، ان کے دل ایک جیسے ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے یہودیوں کا اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو یہودی تھے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ افراد کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی یا دیدار کی تمنا کرنا کہ ہم بغیر دیدار کیے ایمان نہیں لائیں گے یا بغیر ہم کلام ہوئے ایمان نہیں لائیں گے، ایسا کہنا جو ہے یہ کفر ہے۔ محبت کی وجہ سے اور شوق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تمنا رکھنا یا اللہ کے کلام کی سماعت کی تمنا رکھنا یہ عین ایمان ہے۔ تو کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے، ہم سے خود اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرے، کلام کرے تو پھر ہم بات جو ہے وہ تسلیم کریں گے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم کے لوگوں نے بھی ایسا ہی بولا تھا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر ایمان تب تک نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر نہ دیکھ لیں۔ تو وہ بے ایمان ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی آرینی، تو یہ ان کی محبوبیت کی شان تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے عرض کی کہ مولا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے رب تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا، یہ ان کے بڑے بھی ایسا کہہ چکے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور والے۔ تو بغیر وسیلہ کے پیغمبر رب تک پہنچنے کی خواہش کرنا یہ کفار کا کام ہے، یعنی نبی کو چھوڑ دینا اور یہ کہنا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں اور اللہ ڈائریکٹ ہم سے ہی گفتگو کرے، تو یہ کفار کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے نبیوں کی وساطت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو جب رب تعالی ہم تک وسیلہ نبی سے پہنچتا ہے، حالانکہ وہ غنی ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے فرما سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود وسیلہ نبی کا رکھ کر درمیان میں ہم سے گفتگو کرتا ہے، تو ہم بغیر وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جبکہ ہم محتاج ہیں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور تم سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بشارت ہے وہ جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، کیونکہ یہاں بشارت تصدیق کے ساتھ جمع نہیں ہوئی بلکہ ڈرانے کے ساتھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نبی کے آنے کی بشارت دینے والے نہیں بلکہ تمام نبیوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ تو اس سے بھی ختم نبوت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، کسی نبی کی بشارت سنانے والے نہیں ہیں، جبکہ آپ سے پہلے جتنے نبی ہو گزرے ہیں ہر نبی اپنے بعد والے آنے والے نبی کے بارے میں
لوگوں کو بشارت دیتا رہا ہے، خوشخبری دیتا رہا ہے، ان کو آگاہ کرتا رہا ہے اس بات سے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس لیے آپ جو ہیں وہ بشارت جنت کی دینے والے ہیں، اور ڈر جو ہے وہ دوزخ کا سنانے والے ہیں، اور آخرت جو ہے اس کے بارے میں آپ آگاہ کرنے والے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ تم سے دوزخ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یعنی دیگر انبیاء کرام کی امتیں ان کی تبلیغ کا انکار کریں گی۔ جتنی امتیں پچھلے ہو گزری ہیں، جب قیامت کے دن وہ پکڑ میں ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی دین پہنچانے والا آیا ہی نہیں، ہمیں راہ راست پر لا کر کھڑا کرنے والا کوئی آیا ہی نہیں، وہ انکار کر دیں گے۔ تو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیقات فرمائے گا، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ آپ کے متعلق کوئی کافر یہ بات نہیں کر سکے گا کہ آپ نے ہمیں تبلیغ نہیں پہنچائی، آپ نے تبلیغ کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ تو قیامت کے دن یہ جو مقدمہ ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اجاگر فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے محبوب تم سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں، ان کو آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھایا، ایمان کی طرف کیوں نہیں ان کو لے کے آئے، بلکہ ان کو کہا جائے گا کہ تم دوزخ میں جا رہے ہو تو اپنے عملوں کی وجہ سے جا رہے ہو، تمہارے پاس نبی آتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود تم ایمان نہیں لائے، تو اب اس دوزخ میں جاؤ جو تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔